अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। ग्रेटर इकबाल पार्क इस वक्त मैं मौजूद हूँ और पीडीएम जो है वो कल अपना पावर शो करने जा रही है। 11 जमातों का इत्तेहाद जो है ये कितना बड़ा पावर शो करेगा इसका अंदाज़ा कल ही पता इसका चलेगा। और एक बात और भी है कि ग्रेटर इकबाल पार्क जितना बड़ा है, जितनी इसकी वसअत है, यहाँ 5 लाख बंदा हो तो सिर्फ नज़र आना शुरू होता है। इस वजह से पीडीएम के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और इवन नून लीग के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, चूँकि वो होस्ट हैं, वो मेज़बान हैं और उनके घर में ये पीडीएम का जो है पावर शो होने जा रहा है। आने वाले दिनों में क्या होगा, क्या क्या ऑप्शंस हैं पीडीएम की, क्या क्या ऑप्शंस वो अनाउंस कर चुके हैं और इन सारे चीज़ों में तसादुम का ख़तरा कितना है और इससे बढ़कर ये मामला जो हैं जमहूरियत के लिए फ़ायदेमंद होंगे या फ़ायदेमंद नहीं होंगे, ये सारी मौज़ूआत डिस्कस करते हैं। हमारे साथ रहिए। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा बिलाल यासीन साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। बिलाल यासीन साहब, 5 लाख बंदा जब यहाँ आता है, ये दीगर आपके जितने भी आला ओहदेदारान उनसे मैंने पूछा तो वो सिर्फ नज़र आना शुरू होता है। ये बहुत बड़ा टास्क है और लोग फिर कंपैरिजन करेंगे 2011 के तहरीक इंसाफ वाले जलसे से, तो उतर जाएंगे कंपैरिजन पे पूरा। ये टोटली डिफरेंट एटमॉस्फेयर है। हमारे यहाँ पे हर बंदा जो यहाँ पे कारकुन काम कर रहा है उस पर आधी दर्जन जो है ना FIRs हो चुकी है। मेरे पे 6 FIRs हैं इस वक्त, मैं सामने बैठा हूँ आपके, और मज़ीद के इंतज़ार में है कि वो भी हों, कोई इशू नहीं है। हम 3 दिन से कब हम समझ रहे थे, जब पीडीएम की यहाँ पे क़यादत ने हमें ये टास्क दिया ना कि ये पंडाल कब आपने संभालना है, तो हम समझ रहे थे कि ये जो एक बुरहान खान साहब हैं उनका मुकाबला पीडीएम की लीडरशिप के साथ है, उनका मुकाबला PMLN के साथ है। मगर यहाँ पे जब स्टेशन हुए तो हमें पता चला वो तो कुर्सियों वालों के साथ लड़ रहे हैं, वो तो टेंटों वालों के साथ लड़ रहे हैं, वो तो साउंड सिस्टम वालों के साथ लड़ रहे हैं। तो इतने टेंट लगे हैं, इतनी कुर्सियाँ हैं, तो ये सारी परचेज्ड हैं। ये मुस्लिम लीग नून के साथियों ने दिन रात मेहनत की है। ऑलरेडी जो पहले से परचेज, कोई परचेज अभी खरीदी है, सारा कुछ सारा अभी अरेंज किया है। कोई हमारे MPA इतनी बड़ी तादाद में एक ही जगह से परचेज, मुख्तलिफ जगह, मुख्तलिफ शहरों एक दिन में। ये पूरे मुस्लिम लीग नून के जितने कारकुनान हैं, जितने यहाँ पे असेंबली के मेंबर हैं, सारे इन्वॉल्व हैं, सभी इन्वॉल्व हैं। उन्होंने दिन रात एक कर दिया, एक नया ट्रेंड सेट कर दिया कि ठीक है तुम हमें नहीं करने देते। टेंट वाला कोई टेंट देने को तैयार नहीं है। लाहौर में आपको किसी ने टेंट नहीं दिया? लाहौर में जिस पे जो टेंट होता है उसके ऊपर उनका मोनोग्राम होता है, वहाँ पे स्पेशल ब्रांच बैठी हुई है कि अगर हम टेंट देंगे तो उस पर हमें पकड़ लिया जाएगा और हमें फर्दर बिजनेस नहीं करने दिया जाएगा। आपको पता है कि ये तो जो तबका है इनका ये पीक सीजन है, अगर इनको रोका जाएगा तो वो अपनी रोजी रोटी से अजीज तो किसी को चीज़ होती है। ये तो बहुत बड़ी बात है ना। मैं आपको एक अजीब सी बात बताता हूँ कि हम ग्रेटर इकबाल पार्क में बैठे हुए हैं, जिसको नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब ने इसको बनवाया था दोबारा से। इसको ना इस पर बहुत ज़बरदस्त किस्म की इन्वेस्टमेंट करके एक शानदार चीज़ बनी हुई है। अब मैं तो इस तरह बताऊँ, ये आवाम को पता होना चाहिए कि यहाँ पे जितने वॉशरूम्स हैं उनके टैब उतार लिए गए हैं, उनके टैब उतार लिए गए, पानी बंद कर दिया गया। फिर उसके बाद कहेंगे नहीं ऐसा तो नहीं है, हम अपने प्लम्बर्स लगा के वहाँ पे इंस्टॉल करवा रहे हैं। ये सारे वॉशरूम में टैब्स बंद हैं। यहाँ पे कोई 300 तो है नहीं, जो सारे कॉर्नर्स पे है सबके सब पे टैब्स गायब, पानी बंद। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ जो यहाँ पे हुई है कि हमें सिक्योरिटी देने के नाम पे, हमें सिक्योरिटी किसी, हमें तो इजाज़त नहीं दी। जो हमारा बेसिक फंडामेंटल राइट है वो नहीं हमें दिया कि ये हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हम यहाँ पे खुदा ना खास्ता को पाकिस्तान के खिलाफ तो कोई बात करने नहीं जा रहे हैं। अपोजिशन है तो अपोजिशन का काम होता है कि जी वो यहाँ पे जलसा करे, जलसे के जरिए ही मोटिवेशन होती है ना लोगों में। हमने जाना है तो इसमें क्या किया है कि बाहर जो सेफ सिटी जो एक प्रोजेक्ट बना था, जो शानदार प्रोजेक्ट था लाहौर के लिए, उसके कैमरेज तो आप देखें, आप प्रोग्राम करते रहते हैं, आप तो रोड शोज करते हैं, जाके देखें कितने % काम करें, शायद 10-20% भी काम नहीं कर रहे होंगे। यहाँ पे रातों रात कल सुबह से रात गए तक इन्होंने 100-150 कैमरा हम लोगों को मॉनिटर करने के लिए यहाँ पे नया इंस्टॉल किया है। ये हालात तो सिक्योरिटी के लिए किया होगा ना कि आप सिक्योरिटी, किस चीज़ की सिक्योरिटी? इससे पहले कोई नहीं था कि भी बाहर जो लाहौर सेफ सिटी है जिसमें पूरा लाहौर बस रहा है उसके कैमरास तो ये ठीक नहीं कर सके। यहाँ पे नया इंस्टॉल कर दिया गया कि हमें देखें जी उसकी क्या मूवमेंट्स है क्या नहीं, कोई परवाह नहीं है। इस तरह के हालात है यहाँ पे। मैं कहता हूँ कि कभी ऐसे देखा ही नहीं, कभी ऐसे भी हुआ है। कब लाहौर की एक शान है कि वो मेहमान नवाज होते हैं। आप लाहौरी हैं, आपके चैनल लाहौर के नाम से गिना जाता है। यहाँ पे मरियम नवाज शरीफ किसी जगह पे खाना खाने जाती हैं, कोई उनको होस्ट करता है, उस पर FIR। ये कभी सुना आपने? वो भैंस चोरी का पर्चा याद आ गया कि खाना खिलाने पे भी जनाब FIR। इमरान खान साहब ने जो यहाँ पे किया था, जलसा किया था, ये इस एटमॉस्फेयर में किया था। 15 दिन तक वो जो लोग हमारे जो वेंडर्स हैं जिन्होंने हमारे साथ एग्रीमेंट्स किए थे सब भाग गए।
انہوں نے کہا جناب ہم نے کام کرنا ہے, ہم نے نہیں اس حالات میں ہم کر سکتے. کوئی ٹینٹ اور کوئی کرسی بھی آپ کو کرائے پہ نہیں ملی, سارا کچھ آپ کو پرچیز کرنا پڑا ہے. اور کیا کیا پرچیز کیا ہے ادھر انسٹالیشنز میں؟ سب سے بڑی بات تو یہی ہے نا, سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جس پہ بیٹھنا ہے اس سردی میں, اس موسم میں, بارش کے دوران لوگ یہاں پہ کھڑے ہیں, لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں, ہمارے کارکنان سینکڑوں کی تعداد میں. ابھی جلسہ کل ہے, ابھی یہ صرف جسٹ جلنے دیں, لائٹس کو جلنے دیں, اس کے بعد دیکھیے گا کہ لاہور کس طرح والہانہ طریقے سے یہاں پہ باہر آتا ہے. اور کل تو ایک نئی تاریخ رقم ہو جائے گی. وہ کہتے ہیں ہم نے تو بس چھوٹے سے لان میں لگایا تھا. وہ تو کہتے تھے کہ ہم 50 لاکھ گھر دے دیں گے, وہ تو کہتے تھے کہ ہم 1 کروڑ نوکری دے دیں گے, وہ تو کہتے تھے کہ جب جناب مہنگائی ہوئے تو حکمران چور ہوتا ہے. ان کے کہنے کی کیا بات کرنی ہے. میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے لاہور نے بڑی محبت دی ہے, میرے شہر نے بہت پیار دیا ہے. میں بے شمار دفعہ اسمبلیوں کا ممبر رہا ہوں, میرا حلقہ ہے, مجھے کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے میں اپنی قبر باری کروں. میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں کہ پانی تھا, پانی چھوڑا گیا تھا, ہم پہنچے, ہم نے کنٹرول سنبھالا. ہاں اس کے بعد بالکل ٹھیک ہے کہ جب انہیں سمجھ آ گئی, جب ان کو منہ پہ پڑی, آپ لوگوں نے سپورٹ کی, جب میڈیا پہ وائرل ہوئی, تو ان لوگوں نے پانی پہلی دفعہ دیکھا. مجھے پی ایچ اے کے لوگوں نے کہا کہ پہلی دفعہ ہم پانی خشک کر رہے ہیں, یہاں پہ لگایا کرتے تھے. یہ بات سچ ہے, مگر پورا سچ یہی ہے کہ پہلے انہوں نے پانی چھوڑا تھا, اس کے بعد اسے ڈرائی بھی انہوں نے کیا کیونکہ انہیں پتا تھا لینے کے دینے پڑ گئے. تو ہمیں کل تک تو ہمیں یہاں پہ انٹر ہونے کی اجازت. دوسرا بلال یاسین صاحب, آپ ٹویٹر ٹرینڈز اٹھا لیں تو وہ مغلظات اور گالیوں سے بھرا ہوتا ہے. سوشل میڈیا سیلز آپ نے بھی بنائے تھے, تحریک انصاف نے بھی بنائے تھے, اور وہ آہستہ آہستہ گالیوں میں تبدیل ہو گئے. بڑی بدقسمتی ہے. اور اس کا آپ دیکھیں نا, اب اس کو آپ لوگ کہیں کہ لوگ باشعور ہیں, وہاں تو حالات دیے ہیں کہ آپ دیکھ نہیں سکتے, نہ فیملی ممبر دیکھ سکتے ہیں آپ کے. دیکھیں میں بالکل اس کو, آپ کی بات جو ہے اس میں بڑا وزن ہے, اور میں بڑے دکھی دل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ بڑی بدقسمتی ہے. یہ بڑے چھوٹے الفاظ ہیں, مجھے اس سے بڑے الفاظ نہیں مل رہے. بہت بدقسمتی ہے کہ یہ ٹرینڈ نہیں ہونا چاہیے. پہلے یہاں پہ تو پہلے ہی اتنی زیادہ پولرائزیشن ہے سوسائٹی میں. یہ عمران خان صاحب کی یہ انٹروڈکشن انہوں نے انٹروڈیوس کیا ہے, وہی اپنے سیاسی مخالف کو دشمن سمجھے. مریم بی بی جب پرائم منسٹر ہاؤس تھے تو انہوں نے بھی دیکھیں میری بات سنیں کہ جس طرح کے الفاظ میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں استعمال کیے جاتے تھے, ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر اور ایک سلیکٹڈ پرائم منسٹر میں میرا بھائی بڑا فرق ہوتا ہے. ایک عوامی نمائندہ جو بات کہتا ہے, یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے, آپ ماشاءاللہ منجے ہوئے اینکر ہیں, ہم پسند کرتے ہیں آپ کو, کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو عوامی نمائندہ, جو ووٹ جو لوگوں کے ٹپوں کے ساتھ آئے اس میں, اور ایک جو امپورٹڈ اسپوکس مین بن جاتے ہیں, صرف پیڈ اسپوکس مین ہوتے ہیں کہ جسٹ ان کی اسپیشلٹی یہ ہوتی ہے کہ دور دراز ممالک سے وہ کچھ چیزیں اپنے آرٹ سیکھ کے اور اس کے بعد وہاں سے ریجیکٹ ہو کے یہاں پہ آ کے وہ ٹی وی پہ پارٹی کو وہ پارٹی کا فیس بن کے پارٹی کے اسپوکس مین بنتے ہیں. ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے اس وجہ سے, نہیں کہ یار ان کا تو کوئی سٹیکس ہی نہیں ہے, ان کو تو پتہ ہی نہیں, حکومت جائے یا نہ جائے ان کا کیا جانا ہے, ان کا کچھ بھی نہیں جانا. نہ انہوں نے دوبارہ پبلک میں جانا ہے, نہ انہوں نے ووٹ لینا, نہ ان کی کوئی آپ گیج کر سکتے ہیں کہ لوگ انہیں پسند کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. جسٹ اس چیز پہ کہ جسٹ ایک مہارت ہے کہ وہ 4 الفاظ بول لیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی آل از ویل. میں ان سے آپ کے تھرو میں ان کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے لیے بڑے قابل احترام, ہم ان کا رویہ یا ان کی زبان استعمال نہیں کریں گے. اگر وہ جو عمران خان کے قصیدے پڑھتے ہیں یا اس کی گورنمنٹ کو یا اس کی جو گورنرس ہے اس کی تعریفیں کرتے ہیں, انہیں کہیں کہ اس طرح پبلکلی آئیں جہاں پہ 10 20 50 لوگ ہوں, اور وداؤٹ سیکیورٹی آ کے اپنا پوائنٹ آف ویو پبلک کے سامنے, میڈیا ساتھ ہو, سامنے رکھ کے تو دکھائیں. لوگ ان کو آٹے دال کا بھاؤ بتا دیں گے, مناظرہ کر لیں. آپ کے مناظرے کی بات نہیں, وہ تو پھر لڑائی کا معاملہ ہو جائے گا. میں اس طرف نہیں لے کے جاتا, جسٹ وہ پبلک میں آ کے اونچی آواز میں ذرا اپنا پوائنٹ آف ویو تو لوگوں تک بتائیں. لوگ سننے کو تیار نہیں ہے. لوگ دیکھیں, جب ہم پالیٹکس میں ہوتے ہیں, لوگ ہمارے مخالف بھی ہوتے ہیں, ہمارے حمایتی بھی ہوتے ہیں. یہ پولیٹیکل گیم ہے نا, اس میں ہوتا ہے ووٹ گیم ہے. جس کے پاس میجورٹی ہے وہ جیتے گا, وہ گورنمنٹ اس کا کرنا حق ہے. جمہوریت اسی چیز کا نام ہے نا. یہ ان کے بیچاروں کے حصوں میں تو یہ ہے کہ لوگ ان کو گالی نہیں دے رہے, ان کو بددعائیں دے رہے ہیں. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو میرا بھائی مجھے آپ کہہ دیں, میں اپنے الفاظ ابھی واپس لے لیتا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ جب آپ اسٹریٹ اپنے اس شوز میں جاتے ہیں, اگر آپ اسٹریٹ جو ہمارا بسنے والے ہمارے گلی محلوں کے لوگ ہیں, ہمارے جو ساتھی دوست, ہماری مائیں بہنیں, وہ تو ہمیں اس طرح کی ایگزامپلز دیتی ہیں کیونکہ ہم پبلک میں سے ہیں کہ جی 100 روپے کا لاہور جو بستا ہے 100 روپے کا ناشتہ ہو جاتا تھا, اب 300 روپے میں ناشتہ نہیں ہوتا. وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں روٹی ملے نہ ملے, ہم نے میڈیسن کھانی ہے. وہ میڈیسن جو مہینے کی 1200 روپے کی ہوتی تھی وہ کہتے ہیں جی ہماری 2200 کی ہو گئی ہے. چند دن پہلے ایک بوڑھی اماں ملی پروگرام کے اندر, تو انہوں نے بتایا کہ وہ 3 کھیرے ان کے پاس تھے, اور وہ پودینے کی چٹنی بنا کے ان کھیروں کو کاٹ کے اس کی چٹنی بنا کے, تو 3 لوگوں کا کھانا تھا وہ, اور رات کی روٹی باسی جو تھی
اور شوگر تھی انہیں اور میڈیسن ان کے پاس نہیں تھی. میں یہاں اس طرح کی اتنی داستانیں ہیں کہ گنی نہیں اب جا سکتی. اس پہ آپ یقین جانیں کہ اگر تو آپ کا دل دھڑکتا ہے اور آپ کا پتھر کا دل نہیں ہے تو یہ خدا جانتا ہے کہ دل خون کے عنصر ہوتا ہے جب لوگوں کی حالت زار دیکھی جاتی ہے. یہ جو کل ہم کہہ رہے ہیں نا کہ شاندار تاریخی یہاں پہ معاملہ چلے گا, یہ ہمارے ساتھ وابستگی لوگوں کی اپنی جگہ پہ, مگر یہ ہمارا کام جو تابع دار خان صاحب جو ہماری لیڈر ہماری بہن مریم نواز شریف نے نام رکھا ہے نا, وہ واقعی بڑا پسندیدہ نام ہے, لوگوں میں بڑا فیمس ہو جائے گا. کہ تابع دار خان صاحب سے میں یہ پوچھتا ہوں کم از کم یہ تو بتائیں کہ آپ تو ہماری اپنی کیمپین, ہماری کیمپین وہ کر رہے ہیں, ہمیں الیکشن ہوتا ہے. میں جو مجھے ہمدردی ہے پی ٹی آئی کے ان لوگوں سے جو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں, سارے تو ایسے نہیں ہے نا کہ جو کبھی ادھر اور کبھی ادھر ہوتے ہیں. کئی لوگ ہیں جو اپنے نظریے کے ساتھ چلنا جانتے ہیں, پولیٹیکل اسٹرگل پہ کے بلیور ہیں. میں تو ان کے لیے فکر مند ہوں, اپنے لیے تو نہیں. ان کے کہ وہ کیا کریں گے, یہ میں شیخ رشید کے لیے فکر مند نہیں ہوں کیونکہ اس کا زندگی کا آخری الیکشن ہے. اس سے تو جو ہو سکے گا اس نے کرنا ہے. اس کی اب کون سی اننگ رہ گئی ہے, اس نے کہاں پہ وہ الیکشن لڑ سکتا ہے. اب تو وہ ہمدردی کے ساتھ کہہ رہا ہوں, وہ تو شاید صحیح طریقے سے چل نہیں سکتے. مگر مجھے یہ بتائیں کہ جن لوگوں نے اپنی, جو لوگ پولیٹیکل گیم کا حصہ ہیں, جنہوں نے دوبارہ لوگوں میں جانا ہے, اگر وہ پی ٹی اے کے پلیٹ فارم سے جائیں گے تو محفوظ گھر پہ واپس نہیں آئیں گے. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. شیخ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ گریٹر اقبال پارک کو اب تو 5 لاکھ بندہ جب آتا ہے ادھر تو نظر آنا شروع ہوتا ہے, یہ ڈیموگرافی ہے اس کی, تو اتنا بڑا رسک پی ڈی ایم لے بیٹھا ہے. نہیں یہ کوئی رسک نہیں ہے, جلسہ ہے, اس میں تعدادیں گنی جاتی ہیں. آپ یہ ذہن میں رکھیں, آپ ذرا ذہن میں رکھیں کہ تعداد میٹر نہیں کرتی اب. لیکن میں کوئی جوتھی نہیں ہوں, کوئی ایسٹرالوجر نہیں ہوں, اور یہ تو خدا کی ذات کو پتا ہے. مجھے پوری امید ہے کہ یہ جگہ کل یہاں پہ آپ کو جگہ نہیں ملے گی کھڑے ہونے کی بھی, انشاءاللہ. جو میں جی سمجھ رہا ہوں, دیکھیں میں نے اس دن بھی آپ سے کہا تھا, آپ بھی سے میں نے کہا تھا کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے, اس میں کسی کا کوئی کمال نہیں. اس میں صرف 2 چیزیں ہیں, میاں نواز شریف کی اور اب تو پی ڈی ایم, سارے پیپلز پارٹی بھی ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ہیں, اور جو مین اٹریکشن ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کی ہے, اور ان کی دختر جو ہیں وہ بہت بڑی اٹریکشن ہے اس جلسے کے لیے. لیکن جو ایک نفرت اندر ہے نا عام انسان کے اندر, وہ اس جلسے کو بڑھے نہیں. وہ آپ فرما رہے تھے نا اسٹارٹ میں کہ لیٹس سپوز فرض کریں تعداد اگر نہیں بھی آتی, میٹر نہیں کرتی, تو وہ عوامی پذیرائی اسے کتنی ہے نہیں ہے, یہ بھی تو چیزیں نہیں میٹر ہی نہیں کرتا. وہ پتہ ہے آپ استعفے دے چکے ہیں, عوام نہ بھی آئے تو آپ استعفے دے کے رہیں گے. نہیں میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اب پولیٹیکل ورکر کے لیے نا میٹر ہی نہیں کرتا, کوئی چیز اب میٹر نہیں کرتی, کیونکہ یہ ایک ایسا سفر ہے جس کو کہیں نہ کہیں تو منطقی انجام تک پہنچنا. لاہور کل انشاءاللہ میں پر امید ہوں, اللہ کے گھر مجھے بڑی امید ہے کہ لاہور یہ کل جو ہے نا فیصلہ دے گا. شیخ صاحب یہ سلسلہ آپ کو کہاں رکتا نظر آ رہا ہے, چونکہ چاہیے دیکھیں میں آپ کو گزارش کروں, سیاسی طور پہ, اخلاقی طور پہ, لاجیکلی چاہیے یہ تھا کہ یہ شخص ریزائن کر کے واپس چلا جاتا, اور اس کے بعد ایک نیا. ریزائن کیوں کرتے؟ جو حالات ہیں, نواز شریف صاحب نے کیا تھا ریزائن, جو حالات ہیں, نہیں بھی حالات تھے کم وقت میں. آپ کو گزارش کروں, جس وقت نواز شریف کا تھا نا, اب وہ کوئی ہڈن سیکرٹ تو رہا نہیں کہ کون تھا اس کے پیچھے, اور سب کچھ میں نے کیا تھا. آپ ان لوگوں کی ریلیز کی, ان لوگوں کے جلسے کی, ان لوگوں کے وہاں پہ دھرنے کی, آپ فوٹیج نکال کے دیکھ لیجئے کتنے لوگ تھے. وہ صرف ایک تماشا تھا, وہ تماشا لگایا گیا تھا صرف میاں محمد نواز شریف کو اس سیاست سے یا اس اقتدار سے باہر کرنے کے لیے, ورنہ اس کے لاجک تو کوئی نہیں تھی. ملک بڑا بہترین جا رہا تھا. شیخ صاحب فرض کریں آخری پائیدان پہ جب اوپر چڑھنے والا ہے پوری بلندی پہ پی ڈی ایم, تو نیچے سے زرداری صاحب نے سیڑھی کھینچ دی, پھر کیا کریں گے؟ ان کے کیا کارڈز ہیں ان کے دل کے ساتھ, آپ کو گزارش کروں, کون جانتا ہے؟ یہ باتیں نہیں کریں گے تو آپ کا چینل کون دیکھے گا؟ اب یہ بڑی میاں نواز شریف صاحب نے زرداری صاحب سے میٹنگ کینسل نہیں کی تھی, اور آپ کی پوری ایک ہسٹری نہیں ہے ڈسٹرسٹ کی؟ نہیں, کوئی کینسل نہیں تھی. دیکھیں میں آپ کو کب آپ کا ٹرسٹ رہا ہے دونوں پارٹیوں کا آپس میں؟ کوئی گزارش کروں, اس سوال کا میرے چینل کے دیکھیں یا نہ دینے سے کیا تعلق ہے؟ آپ ایک صرف ذہن میں دیکھیں چیز کہ وہ لوگ جو پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں نا, وہ اپنے ماضی سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. وہ انہی چیزوں سے, جب کہیں آپ کی غلطیاں ہوتی ہیں, خامیاں ہوتی ہیں, ان سے سیکھ کے پھر آگے چلتے ہیں. تو اب اس وقت میں جو سمجھ رہا ہوں نا کہ ساری جماعتیں, کسی کا کوئی ڈسٹنس انٹرسٹ نہیں ہے,
सारी जमातें. अब अगर ऐसा होता अब देखिए ना उनके पास स्टेक पे बहुत कुछ है, पूरी सिंध हुकूमत कैसे वो नहीं. एजाज हसन की गुफ्तगू आप सुन रहे हैं काफी दिन से टीवी चैनल पे, इज गॉन केस, इज ए मेंटली गॉन केस. वो कैसे वो बड़ी वजीर आई है पीपल्स पार्टी में, हु इज इट पीपल्स पार्टी में, क्या है वो? मतलब ये देख रहे ना, मुझे बात समझ आएगी आसिफ अली जरदारी की, मुझे बात समझ आएगी बिलावल भुट्टो की, पॉलिसी मेकर में वो मैटर तो करते हैं. कुछ नहीं है, वो है ही नहीं कुछ यार. वो मतलब की बातें नहीं कर रहे तो आज नो बड़ी हो गए. मेरे तरह ही है यार. तो आप मैटर करते हैं, क्यों नहीं करते? ने 6000 वोट लिया होगा जनरल इलेक्शन में, उसका क्या मैटर? वो और बात है. नहीं और नहीं है, ये बड़ी बेसिक यही बात है. आप जरा ज़हन में रखें. उस बंदे की आप क्या करेंगे? उस बंदे के देखें ना, इस वक्त बाहर बैठा हुआ है, उसकी तो कोशिश होगी कि ये किस तरह करे, और वो हमेशा से वो थर्ड पार्टी का एम्पायर रहा है. बस ये आप जरा ज़हन में रखें. मैं आपको ये बड़ी एक आप कह रहे हैं कि वो जो भी कह रहे हैं वो पार्टी पॉलिसी कभी भी वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते. मैं वही अर्ज कर रहा हूं. आप ये कह रहे हैं जो बात करेंगे आसिफ अली जरदारी साहब करेंगे, बिलावल भुट्टो करेंगे, तो मुझे उस बात पे यकीन होगा. अब जहाँ तक आप यार डिसइंटरेस्ट की बात है, वो इस वक्त नहीं है. अगर डिसइंटरेस्ट की बात होती तो पीपल्स पार्टी के एमपीएस, पीपल्स पार्टी के एमएनए सब अपने रिजाइन करके अपने चेयरमैन साहब आप खड़े होके मीनार पाकिस्तान लाहौर में सोच रहे हैं, सिंध जाके कराची खड़े होके सोचें एक पॉलिटिकल वर्कर जो उनका है वो किस तरह सोच रहा है, और जो इनपुट उन्हें मिली है वो सिंध हुकूमत कैसे कुर्बान करेंगे? मैं आपको गुजारिश करूँ, ये एक अल्टीमेट एक डिसीजन है जो अल्टीमेट जाके इलेक्शंस में, जनरल इलेक्शंस पे खत्म होगा. तो जनरल इलेक्शन पे खत्म होगा तो पीपल्स पार्टी की इतनी पैदाई है सिंध में, तो दोबारा हुकूमत बनाएंगे, और वो हुकूमत जो है वो बड़ी पायदार और बड़ी मायनी. अच्छा, इसके स्टेप जो हैं, पहले स्टेप में तो 31 दिसंबर तक इस्तीफे क़यादत तक पहुंचने हैं, फिर आप कब तक? हाँ जी, उसके बाद आप लॉन्ग मार्च के लिए निकलेंगे, और सेनेट इंतखाब से जरा पहले हो सकता है इस्तीफे देने का ऑप्शन. अगर मैं इस तरह का कुछ मैं उस नहीं, आप नहीं हूँ. नहीं, आप चश्मे तसव्वुर से क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं तसव्वुर कर सकता. आप वर्कर भी तो है ना सर. तसव्वुर से ये कर दो, वर्कर का काम है जो रहनुमा कहेगा उसके पीछे चलना, बस. दीवार के उधर भी तो एक पॉलिटिकल वर्कर देखता होता है, इनपुट भी देता है, बड़ा कुछ करता है, बड़ा वेल कैलकुलेटेड होता है वर्कर. हालात में अब मैं आपको एक गुजारिश करूं, मैं आपकी विसातत से बाकी अपने दोस्तों से कहूँगा, इस हालात में आप जो भी गुफ्तगू करें बड़े नपे तुले अल्फाज में करें, क्योंकि आपके कोई भी लफ्ज़ जो है ना वो कहीं ना कहीं को गलत फहमी पैदा कर सकता है. जो अभी आपने कहा ना, एक शख्स उठ के ऐसी बातें कर रहा है जो गलत फहमी पैदा कर सकता है ना. आसिफ जरदारी साहब ने इंडोर्स नहीं किया, बिलावल भुट्टो ने उनकी बातों को इंडोर्स नहीं किया, उनको शर्म आनी चाहिए इस बात पर. बहुत शुक्रिया. शाइस्ता परवेज मलिक साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं. मैडम बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए. यहाँ तो 5 लाख बंदा जब आता है तो वो सिर्फ नज़र आना शुरू होता है. ग्रेटर इकबाल पार्क जो सियासी तजियाकार है ना जी, वो अब कहते हैं कि सारी सियासी पार्टियों को ग्रेटर इकबाल पार्क चैलेंज लेना ही नहीं चाहिए. तो पीडीएम का ये बहुत बड़ा इम्तहान है लाहौर, और ये सारी जिम्मेदारी जो है वो मरियम बीबी के सर भी आएगी, चूँकि नून का गढ़ है ये सारा. तो किस तरफ हालात जाएंगे अगर 19-20 हो गई, आपकी एक्सपेक्टेशन पर लोग ना आए तो क्या देख रही हैं? देखिए इंशाल्लाह लोग आएंगे, क्योंकि जो महंगाई है, जो बेरोज़गारी है, जो आसमान को छूती हुई, जो यहाँ पे इस वक्त गुर्बत और मुश्किलें परेशानियों में लोग घिरे हुए हैं, ये लोगों का प्रेशर है, लोग आएंगे. अगर ये अपनी जो कारस्तानियाँ हैं ना, जो एक शख्स को नामजद करके, आपको अंदाज़ा नहीं है कि कितनी एफआईआरें कटी हुई हैं और हर एक एफआईआर के साथ 200 नामालूम अफराद हैं. उसका क्या मकसद है, उसका क्या इरादा है, ये तो अब आपको सबको सामने कल नज़र आएगा. लेकिन आपको मैं इतना बता दूं कि लोग निकलेंगे, लोग आएंगे, और आप देखेंगे, ये वक्त आपको बताएगा. ये 2014 में भी जब आपकी गवर्नमेंट के खिलाफ धरने थे, मेरी बात सुने, क्योंकि मैं आपका सवाल समझ रही हूँ. उस वक्त लोग लाए गए थे, पीछे क्या फोर्सेस थी, क्या कुछ हो रहा था, वो तो अब सबके सामने यहाँ है, उसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है. लेकिन कल का जलसा अवामी जलसा होगा, लोग खुद आएंगे. इस जलसे की हम बात नहीं कर रहे, हम लॉन्ग मार्च और नेक्स्ट इस्तीफों की जो आपका प्लान है हम उसकी बात कर रहे हैं कि उसमें तो कई दफ़ा चीज़ें पॉलिटिकल फोर्सेस के हाथों से निकल जाती हैं. आपका बड़ा वसी तजर्बा है, आपको पता है कि तसादुम ना करना दोनों पार्टी को इख्तियार में होता है, और जब तसादुम हो जाए तो फिर कब रुकता है कोई पता नहीं. लेकिन देखिए, अब तक यहाँ एक पत्ता भी नहीं टूटा, एक गमला भी नहीं टूटा, इतने जलसे हुए हैं. लेकिन इंशाल्लाह ये भी नहीं, कुछ नहीं होगा. ये अवाम निकली है अपने हक के लिए, वोट को इज्जत देने के लिए, इसमें कुछ नहीं होगा. ये जो सिलेक्टेड हुकूमत है, इसको जाना हो. तो ये इंतखाबात से, सेनेट इंतखाबात से जरा पहले कोई इस्तीफे वगैरह देंगे या क्या उसका प्लान है? ये तो जो पीडीएम का फैसला होगा,
जैसे उनका जहाँ जैसे भी फैसला है, इस्तीफे तैयार हैं, क़यादत के पास पहुंच चुके हैं। नहीं तो इस तरह जमहूरियत की जो कौंपल है नन्ही मुन्नी सी पाकिस्तान में, वो आप नहीं समझते कि उसका नुकसान होगा, मुरझा जाएगी? मेरी बात सुने, जमहूरियत को कुछ नहीं होगा। अवाम अगर अपने हक के लिए खड़े हो तो जमहूरियत अवाम से ही होती है ना, अवाम की ही जमहूरियत है ना। तो अवाम, हाँ, अर्ली इलेक्शंस हम मांग रहे हैं, इलेक्शंस होए विदाउट इंटरफेरेंस, इलेक्शन होनी है। 1,70,00,000 जो लोग लेके बैठे हैं वोट, वो भी तो जमहूरी कुव्वत ही है ना। आप निकल जाएं ये लेकर और हर एक से पूछ लें वोट किसको डाला है, वो आपको बता देगा वोट किसको डाला है। उसमें से क्या निकले, अब ऐसा नहीं होगा। हमने जो डाला है वो ही निकलना है, बस। बहुत शुक्रिया। यहाँ की सूरत हाल आपने देखी ग्रेटर इकबाल पार्क की, और जो इनकी क़यादत है उनकी गुफ्तगू भी आपने सुनी। सीनियर तजियाकार जनाब सोहेल वड़ाई साहब के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं सूरत हाल क्या है। हमारे साथ रहिए। पीडीएम का पावर शो जो है उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, और जब अपोजिशन ये फैसले ले चुकी हो कि वो इस्तीफे दे देगी, तो स्ट्रेंथ कम भी हो तो उनके जो एजेंडाज हैं वो क्या मुतासिर होते हैं, या वो रिव्यू करते हैं, या जब तक उन्होंने इस्तीफे जो हैं वो अनाउंस करने हैं, तो ये जो सियासी मिजाज को समझने वाले लोग हैं, सीनियर तजियाकार हैं, उनके मुताबिक, या कुछ सोर्सेज रिपोर्ट जो है वो उसके मुताबिक यही है कि वो बड़ा इवेंट जो सेनेट इंतखाब हो सकता है उसके करीब तरीन कहीं जाके वो इस्तीफे देंगे। तो तब तक पीडीएम क्या मज़ीद मोमेंटम गेन कर चुकी होगी, और लाहौर में नून का जो वर्कर है वो तो बाहर निकला है, लेकिन उनका वोटर बाहर नहीं निकला। वोटर उधर जा पाएगा मीनार पाकिस्तान, और फिर जो हुकूमत की तरफ से सूबाई इंटेलिजेंस कमेटी ने जलसे की इजाज़त ना देने की मंजूरी दी है, इन सारे मौजूद पर सबसे मोतबर तजिया सोहेल वड़ाई साहब का होता है। सीनियर तजियाकार हैं, मारूफ एंकर पर्सन है। बहुत शुक्रिया चोई साहब आपके टाइम के लिए। मेहरबानी। चोई साहब, क्या आपको लगता है बात किधर जाएगी, और आपने तो वो पर स्क्वायर फिट के हिसाब से मीनार पाकिस्तान कैलकुलेट कर रखा है, तो पीडीएम कहीं मीनार पाकिस्तान जाके बंद गली में तो नहीं चली जाएगी? नहीं, देखिए, मीनार पाकिस्तान को भरना बहुत मुश्किल है। 5 लाख लोग तो अगर जाएंगे, 5 लाख लोग, तो तब कहीं जाके मीनार पाकिस्तान भरा हुआ लगेगा। और 5 लाख लोग लेके जाना कोई खाला जी का काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है, और किसी भी सियासी पार्टी के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो दूसरा, अभी रिसेंटली आपको पता है एक जनाजा मौलाना खादम रिजवी साहब का हुआ, वो इतना भरपूर था कि उसके बाद उसी जगह पर उसी वेन्यू को इस्तेमाल करना हर बंदे के जहन में दोबारा वो मिसाल आएगी। तो इसलिए मेरी तो तजवीज़ ये होगी बतौर एक हकीर सियासी तजिया निगार के कि ये जलसा मीनार पाकिस्तान पे अब ना किया जाए, बल्कि इसको मार रोड पे किया जाए, नासर बाग में किया जाए, क्योंकि एक तो पौधे ख़राब होंगे, फूल ख़राब होंगे, और दूसरा कंपैरिजन होगा, और वो कंपैरिजन ज़ाहिर है इतना 5 लाख। मुस्लिम लीग नून का मसला ये है कि इसके पास कारकुन हैं, लेकिन कारकुन इतने तो नहीं है कि वो 5 लाख हों कि वो जलसा भर दे। वोटर इनका जो है वो सिर्फ वोट डालता है, वो तकलीफ़ गवारा नहीं करता कि मैं जलसे जुलूस में जाऊं। वो कंफर्टेबल है, अपर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, बिजनेस क्लास है, वो दुकान बंद करके जलसा करने नहीं जाएगा, या घर का खाना छोड़कर भूखों की तरह जलसे में बिरयानी की प्लेट नहीं खाने जाएगा। चोई साहब, अगर वो अभी जैसा आप फरमा रहे हैं कि वेन्यू चेंज कर दें, और आपने जो कॉलम आप आज का सुबह छपा आपका, उसमें भी आपने ये बातें लिखी कि इनको वेन्यू चेंज कर देना चाहिए। वेन्यू चेंज करने के बाद उनको जो हुकूमत की तरफ से आड़े हाथों हुकूमत उन्हें लेगी, उस अजीमत से अपोजिशन कैसे बदलेगी? नहीं, देखिए, सवाल यह है ना कि बाद कोई भी जलसा जुलूस 50,000 से ऊपर चला जाए तो वो एक बहुत बड़ा जलसा होता है, तो 50,000 तो कर लेंगे। लेकिन मीनार पाकिस्तान तो 50,000 नजर ही नहीं आता। लेकिन मीनार आप वेन्यू के एतबार से बता रहे? मैं वेन्यू के एतबार से कह रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून का जलसा कामयाब होगा,
لیکن اب 50,000 انہوں نے چنی ہے وہ اسے وہ ناکام ثابت کر دے گی. وہ ٹھیک نہیں ہے. وہ اب مینار پاکستان جو ہے اس کو بھرنا واقعی کسی سیاسی جماعت کے لیے تقریباً ناممکن ہے, کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے. تو ابھی 5 لاکھ تو آپ کا ایسٹیمیٹ ہے کہ مشکل ہے. نہیں, 5 لاکھ ہو نہیں سکتا. دیکھیں نا, لاہور میں سے اتنے ووٹر نکالنا اٹس آلموسٹ ڈیفیکلٹ. تو پورے پاکستان سے لوگ تو آئیں گے نا, پورے پاکستان سے پنجاب نہیں بھر سے آئیں بھی گے, آئیں گے. پورے پاکستان سے نہیں آئیں گے. لاہور نہیں بھرنا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا لاہور بھر سکے گا. یہ ٹھیک ہے کہ وہ کچھ کارنر اس کے بھر لیں گے, لیکن بہتر یہ ہے کہ اس وینیو کو چینج کیا جائے. اب فرض کر لیں تھوڑی دیر کے لیے, وہ یہ کہ کراؤڈ نہیں آیا, کم تھا, یا اگر بہت اچھا بھی تھا, ہیلدی کراؤڈ بھی تھا, تو مینار پاکستان کی گراؤنڈ اسے ہیلدی دکھا نہیں سکی کہ وہ گراؤنڈ بہت بڑی ہے. اس صورتحال میں پی ڈی ایم کا مستقبل استعفے والا آپشن, جلسہ تو کامیاب ہی ہوگا. دیکھیں, جو ہیڈ کاؤنٹ ہے نا وہ گننا تو بڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن یہ جو اب آگے ہیں, یہ جو اوپر سے ڈرون اٹیک ہے نا, یہ بڑا خطرناک ہے. تو میری بطور پھر میں کہہ رہا ہوں ایک حقیر سیاسی تجزیہ نگار کے, میرا خیال ہے کہ مینار پاکستان کا جو جلسہ ہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت کو اب اس امتحان میں نہیں پڑھنا چاہیے, ایون حکومت کو بھی نہیں پڑھنا چاہیے. اب اس کی بجائے آپ مار روڈ پہ جلسہ کریں, ناصر باغ میں کریں, کہیں اور کریں, کیونکہ وہ مینار پاکستان اب بہت بڑا ہو گیا ہے. اب یہ اس سے بھی بڑا ہو گیا جتنا بے نظیر بھٹو کے زمانے میں ہوتا تھا. بی بی صاحبہ کا جلسہ بہت بڑا تھا, بہت جلسہ تھا وہ, تو دیکھیں 10 لاکھ کا جلسہ تھا, اور وہ سارا مال روڈ بڑا ہوا تھا, پھر مینار پاکستان بھرا ہوا تھا. لیکن اب مینار پاکستان اس سے بھی بڑا ہو گیا ہے. عمران خان صاحب کا جو اب تو یہ گریٹر اقبال پارک ہے. عمران خان صاحب کا جو 2011 والا جلسہ تھا, وہ بھی 10 لاکھ کا نہیں, اس کے بعد نہیں, وہ تو 1 کم تھا نا جی, 1 لاکھ کا تھا, نارمل تھا 1 لاکھ کا. اس وقت گریٹر اقبال پارک بھی نہیں, اس وقت گریٹر اقبال پارک نہیں بنا تھا. یعنی بی بی صاحبہ کا سب سے بڑا جلسہ تھا, ریکارڈ اسی کا. ہاں جی بالکل. وہ رضوی صاحب کا تو چونکہ ان کا دنیا سے رخصتی تھی. جی ہاں, وہ تو ایک جنازہ تھا, اور ایسا جنازہ بھی کبھی نہیں ہوا. ہاں, اتنا بڑا, اتنی تاریخ میں اتنا بڑا جنازہ کبھی نہیں ہوگا. اچھا, اب چوری صاحب اب مجھے بتائیں کہ یہ سارے اجتماعی استعفے جب دے دیں گے, تو اجتماعی استعفے تو ان کے 32 اراکین نے دیے تھے 38 میں سے, تو یاز صادق صاحب نے ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ استعفے قبول ہی نہیں کیے تھے, تو یہ قبول کیسے ہو جائیں گے استعفے؟ وہ تو ایک کرائسس تو ڈیولپ ہو جائے گا نا. دیکھو, بات تو ہے بحران کی, اور دونوں طرف کی. فرض کرے حکومت نہیں مانتی استعفے, یہ کہیں گے ہم نے استعفے دے دیے ہیں, تو ایک بحران تو پیدا ہو گیا. وے فارورڈ پھر کیا ہے؟ وے فارورڈ ڈائلاگ ہوتا ہے. اس وقت بھی ڈائلاگ ہوا تھا, پھر واپس ہوئے تھے استعفے. ڈائلاگ جمہوریت میں جو نہیں ہو رہا وہ ڈائلاگ ہے, اور اسی سے کرائسس ڈیولپ ہو رہا ہے. کس کی وجہ سے یہ ڈائلاگ نہیں ہو رہا؟ میرا خیال ہے کہ حکومت زیادہ قصوروار ہے, کیونکہ حکومت نے جو اس سے پہلے پارلیمان کے میں ڈائلاگ ہو رہے تھے ان کو باہر لے آئے کہ جی یہ NRO مانگتے ہیں. ظاہر ہے اپوزیشن امبیرس ہوئی اس سے کہ جی ہمارے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے تھے اس کے ڈرافٹ کو ہی انہوں نے باہر کر دیا, تو ظاہر ہے اس کے بعد انہوں نے مذاکرات کرنے بند کر دیے. تو دوسرا یہ ہوتا ہے کہ لو اور دو ہوتا ہے ہمیشہ مذاکرات میں, آپ گیو اینڈ ٹیک کرتے ہیں, اور اس میں ظاہر ہے کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہوتے ہیں. آپ نے جب ساؤتھ افریقہ میں بھی مذاکرات ہوئے تھے تو قیدیوں کو رہا کرنا پڑا تھا. آپ ذوالفقار علی بھٹو اور قومی اتحاد میں جب مذاکرات ہوئے تھے تو انہوں نے مفتی محمود اور نواب نصر اللہ اور سردار قیوم کو رہا کیا تھا, تب مذاکرات شروع ہوئے تھے. چوہی صاحب, اس سٹیج پہ گورنمنٹ جب وہ روزانہ عمران خان صاحب جب بھی سپیچ فرماتے ہیں تو ہمیشہ وہ کہتے ہیں کہ ہم NRO کسی طرح کا نہیں دیں گے. نہیں, تو پھر مذاکرات کیسے کریں گے؟ ایک شہباز شریف جیل میں بیٹھا ہو, حمزہ شہباز شریف جیل میں بیٹھے ہوں, تو ایسے میں آپ کہیں جی آؤ اپوزیشن مذاکرات کرے, اپوزیشن لیڈر جیل میں ہو, تو کیسے مذاکرات ہوں؟ تو مفاہمت تو آپ نے جیل میں بند کر دی. بنیادی بات یہ ہے کہ جب تک آپ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز, اعتماد سازی کے اقدامات نہیں کرتے, مذاکرات تو نہیں ہو سکتے. ایک طرف آپ نے لوگوں کو جیلوں میں بند کر رکھا اور دوسرا کہہ رہے ہو آؤ مذاکرات کریں, تو یہ میں نہیں. تو اس کا مطلب یہ ڈیڈ لاک ہے. اس کا مطلب ہے ڈیڈ لاک کی طرف جا رہے ہیں تیزی سے, اور پھر تیسرا فریق جو ہے اس کو موقع ملتا ہے. فرض کریں یہ لانگ مارچ شروع ہو جاتا ہے یا لانگ مارچ روکنا پڑ جاتا ہے,
تو دونوں صورتوں میں تصادم ہے اور خدا نہ خواستہ مسائل بگڑ. اچھا چوہدری صاحب، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ معیشت بڑی خراب ہے، اب تیسری قوت کو کوئی موقع نہیں ملے گا، اب بینیفیشری یا اپوزیشن ہوگی یا گورنمنٹ ہوگی، کوئی بھی ان میں سے ہو سکتا ہے. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ حادثہ تو کسی وقت بھی ہو سکتا ہے؟ حادثات دیکھیں، حادثے میں پتہ نہیں ہوتا کون بینیفیشری ہوگا. اپوزیشن بھی ہو سکتا ہے بینیفیشری ہو نہ ہو، اور حکومت بھی نہ بینیفیشری ہو. آپ نے کالم میں دنیا میں کئی دفعہ انارکی ایسی آ جاتی ہے جس میں کوئی بینیفیشری نہیں ہوتا، سب کو ہی نقصان ہوتا ہے. تو یہ اس طرف بھی جا سکتی ہے، اس طرف بھی جا سکتی ہے، ضروری نہیں کہ کسی کو بینیفٹ ہو. زرداری صاحب کو آپ بڑا قریب سے سمجھتے ہیں، اور ان کے کیا کارڈز ہیں جو انہوں نے اپنی چھاتی کے ساتھ لگا کے رکھے ہوئے ہیں؟ زرداری صاحب بھی ہیپی نہیں ہیں گورنمنٹ کے ساتھ، لیکن ظاہر ہے وہ آخری وقت تک دیکھیں گے کہ یہ ان کے ساتھ کوئی دھوکہ نہ ہو جائے. وہ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ بھی ہمارے ساتھ دھوکہ کرتی ہے اور دوسرے بھی دھوکہ کرتے ہیں. وہ چاہیں گے کہ اپنا آخری قلعہ جو ہے سندھ کا اس کو بچا کے رکھیں. نہیں، ایسا نہ ہو کہ پی ڈی ایم جب آخری پائیدان پہ چڑھ جائے تو زرداری صاحب نیچے سے سیڑھی کھینچ دیں. میرا خیال ہے ایسا نہیں کریں گے، میرا نہیں خیال کہ ایسا کریں گے. وہ اس وقت تک کرنے ہی نہیں، پائیدان پہ چڑھنے ہی نہیں دیں گے. لیکن وہ اس پہ پوری حاکمیت رکھتے ہیں سیڑھی کھینچنے. نہیں، لیکن یہ تو ہے نا کہ وہ سیڑھی وہ پہلے کوشش کریں گے کہ آخری سٹیپ بھی اس وقت لیا جائے جب وہ بھی تیار ہوں. وڈائے صاحب، مذاکرات گورنمنٹ کے ساتھ نہیں ہوں گے تو کس کے ساتھ ہوں گے؟ دیکھیں، نواز شریف جب عدلیہ کا مارچ لے کے گئے تھے تو مذاکرات کس کے ساتھ ہوئے تھے؟ جنرل کیانی نے فون کیا تھا. سویٹ انٹرونشنز. جی، تو مناسب نہیں ہے یہ فوج کو تکلیف کیوں دیں؟ چوہدری صاحب، اب تو حالات یہ ہیں کہ بھائی اسی لیے سیاسی پارٹیاں جو ہوتی ہیں نا، ان کو چاہیے کہ وقت سے پہلے مذاکرات کر لیں. چوہدری صاحب، اب تو آپ بہتر سمجھتے ہیں ہر چیز کو، اب تو نام لے کے وزیر اعظم صاحب جو ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ سارے لوگ کتنا اس بات سے ڈسٹرب تھے، پولیٹیکل لوگ بھی، کہ نام نہیں لینے چاہیے تھے. نہیں، نام نہیں لینے یا نہ لینے سے دیکھو یہ تو ان کی اسٹریٹجی ہے نا، کہ کوئی نام لے کے کیوں کرنا چاہتا ہے یا نام نہیں لینا چاہتا. وہ اسٹریٹجی ان کو فائدہ دے گی، نقصان دے گی، دونوں طرف کے دلائل موجود ہیں. 2014 میں عمران خان صاحب جب دھرنے دیتے تھے تو آپ تجزیہ کیا کرتے تھے کہ یہ جمہوریت کا نقصان اس طرح ہوگا، جمہوریت کا پودا پنپ نہیں. میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی لانگ مارچ جو ہے وہ اس کا جمہوریت کو فائدہ نہیں ہوتا. جمہوریت کے لیے یہ زہر قاتل ہے. کس طرح آپ ہزاروں لوگوں کو یا چند ہزار لوگوں کو یہ اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ جا کے ایک منتخب حکومت کو اتارنے کی کوشش کرے؟ ابھی کسی بھی حادثے کی صورت میں شیخ رشید صاحب جیسے فرما رہے ہیں کہ آگے کھڈا آ گیا، بڑی دیر بعد ان کے منہ سے یہ بات نکلی. ابھی اس کسی بھی حادثے کی صورت میں تاریخ کے آئینے میں آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ اپوزیشن کو مورد الزام ٹھہرائیں گے، پی ڈی ایم کو کہ حکومت کو؟ کیونکہ حکومت جو ہے وہ مذاکرات پہ تیار نہیں ہے اور وہ کوئی بھی انیشیٹو جو ہے اس کو ویلکم نہیں کر رہی، تو دونوں ذمہ دار ہیں. چوہدری صاحب، سول سپریمیسی کی جنگ لڑنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ کے داغ دامن پہ کرپشن کے نہ ہو. آپ یہ دیکھیں کہ بھٹو صاحب پہ اگلا رجیم جو آیا اس نے عد سے بڑے لگا کے کرپشن تلاش کرنے کی کوشش کی تھی، ایک چونی انہیں نہیں ملی تھی. ادھر ایسٹ بیونڈ مینز کی آپ فائلیں پڑھ لیں تو آپ حیران ہو جائیں، کوئی بجری والا نکلتا ہے، کوئی فالودے والا نکلتا ہے. دیکھیں، گزارش یہ ہے، ایسٹ بیونڈ مینز جو ہے نا، یہ آج کے زمانے کی بات ہے. اصل دیکھنا یہ ہے کہ کیا پبلک فنڈ سے کسی نے کوئی کرپشن کی ہے یا نہیں کی. آپ نے جس طرح کسی ایمانداری ناپنے کے لیے مختلف پیمانے ہیں کہ کیا وہ اس کے پاس اپنا ہی پیسہ ہے یا کسی اور کا ہے، اسی طرح پبلک فنڈنگ دیکھنی پڑے گی. یہ باقی چیزیں، ہر چیز کے اندر غلطیاں ہوتی ہیں، موجود ہیں. کوئی بھی جو ہے نا وہ آب زمزم کا دھلا ہوا نہیں ہے، سب میں ہی غلطیاں ہیں. دیکھنا صرف یہ ہے کہ کیا کسی نے کک بیک لیے، کیا کسی نے پبلک فنڈنگ میں کوئی گڑبڑ کی ہے، ان کا احتساب پہلے ہونا چاہیے. چوہدری صاحب، کالم میں آپ نے لکھا تھا مریم بی بی کی جان کو خطرہ ہے، تو یہ جس طرح کا ماحول ہے اس میں کوئی بھی جمہوریت مخالف قوت جو ہے اس کا فائدہ اٹھا سکتی ہے. کوئی بھی ایسے لوگ جو عزائم اس طرح کے رکھتے ہیں فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو فول پروف سیکیورٹی بھی نہیں ہو سکتی ان ریلیوں میں، کیسے ممکن نہیں. اصل میں ہمارے تھرڈ ورلڈ میں لیڈر وہی ہوتا ہے جو بے خوف ہو. آپ کو دلیری دکھانی پڑتی ہے. یہ زندگی کا خوف تو ہر وقت
بھٹو صاحب کو بھی تھا, محترمہ بے نظیر کو بھی تھا, ہر لیڈر کو یہاں ہوتا ہے, کیونکہ یہاں لیاقت علی خان اور ذوالفقار علی بھٹو اور اتنے بے شمار حملے ہوئے, یہ ہوا. اس کے بعد زندگی تو یہاں ہر آپ نے ہتھیلی پہ رکھ کے آپ نے جان نکلنا پڑتا ہے. بلاول بھٹو کی زندگی کو خطرہ ہے تو, لیکن آپ کو دلیری دکھانی پڑتی ہے. تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر آپ اگر جان کی حفاظت کا خیال رکھیں تو پھر آپ سیاست نہیں کر سکتے. شہباز شریف صاحب ان سارے اقدامات سے جو اب چل رہے ہیں خوش ہیں, ہیپی ہیں؟ وہ کافی مایوس ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ مصالحت کو قبول نہ کر کے ایک طرف اسٹیبلشمنٹ اور حکومت نے غلطی کی ہے, اور دوسری طرف سمجھتے ہیں کہ ان کی پارٹی جو ہے وہ بھی لانگ ٹرم میں شاید نقصان اٹھائے گی. نہیں چوری صاحب, ان کے پاس دلائل ہیں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ مفاہمت کی جو پالیسی وہ لے کر چل رہے تھے وہ کامیاب جا رہی تھی. وہ سمجھتے ہیں کہ اس نے کامیاب ہو جانا تھا بالآخر. وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے وہ کامیابی کی طرف لے کے جا رہے تھے اس کو, ابھی وقت تھا اس میں, لیکن وہ سمجھتے ہیں وہ کامیابی کی طرف لے جا رہے تھے, اسی لیے انہیں گرفتار کیا گیا. آخری دو چھوٹی چھوٹی چیزیں. ایک تو مریم بی بی نے 10 کی ریلی کے دوران بٹ کڑھائی سے کھانا کھایا تو ادھر بھی ایف آئی آر ہو گئی, بہت سارے لوگوں پہ ایف آئی آرز کا اندراج. اس طرح گورنمنٹ جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسٹریٹجی جو ہے ملتان میں کر کے دیکھ لی تھی, اس اسٹریٹجی سے تھوڑا پیچھے ہٹنا چاہیے تھا؟ میرا خیال ہے کہ اس طرح کرنے سے حکومت چھوٹی ہو رہی ہے. کل کو تاریخ کا ایک ریکارڈ بن رہا ہوتا ہے. عمران خان یا تحریک انصاف کی حکومت اپنا ریکارڈ خراب کر رہی ہے. اپوزیشن کا تو اتنا نقصان نہیں ہوگا, ان کو فائدہ ہوگا, اپنا ریکارڈ خراب کر رہی ہے. اب آخری بات یہ کہ پی ڈی ایم اپنا سارا گول اچیو کر لے گی اور الٹرنیٹ ان کا کوئی بھی تحریک اپنا 100% گول اچیو نہیں کر سکتی. سوال یہ ہے کہ اگر 50% بھی اچیو کر لیا تو وہ کامیاب ٹھہریں گے. وہ 50% کیا ہوگا؟ 50% یہ ہے گورنمنٹ کو کرپل کر دیں. نہیں تو وہ تو چاہیے الیکشن رہے ہیں کہ الیکشن ہو جائے, لیکن اگر گورنمنٹ کرپل ہو گئی تو الیکشن تو ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. اور نواز شریف صاحب باہر بیٹھ کے یہ سارا پی ڈی ایم دیکھیں کرپل کر وہ جدھر دے کے جا رہے ہیں, ان کو ظاہر ہے وہ الیکشن تو نہیں کروا سکتے, گورنمنٹ کو کرپل تو کر سکتے ہیں. شہباز شریف صاحب کب تک اندر رہیں گے؟ جب تک مذاکرات کے دروازے نہیں کھلتے. بہت شکریہ آپ کا. میڈم کیا دیکھ رہی ہیں, کل کوئی 5-10 لاکھ بندہ دیکھ رہی ہیں پی ڈی ایم؟ ان تلوں میں تیل نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اگر ان تلوں میں تیل ہے تو کل دکھا دیں گے یہ. اور لاہور کے اندر جہاں ان کے میجورٹی کانسٹیچوئنسیز ان کی ایم پی ایز اور ایم این ایز کی, اور لاہور کے اوپر انہوں نے نسل در نسل قبضہ رکھا, محکوم بنائے رکھا, یرغمال بنائے رکھا, لاہوریوں کو غلام بنائے رکھا, تو لاہور تو آزاد ہونے جا رہا ہے. لاہور تو کل اپنی آزادی کا اعلان کرے گا اس خاندان سے. ڈاکٹر صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ لوگ فرض کریں کم بھی آئیں, لیکن وہ جو استعفے والا آپشن لے بیٹھے ہیں اور 150 سے زائد استعفے حکومت کے ننے منع, آپ کو پتہ ہے مسلز جمہوری حکومت کتنی مضبوط پاکستان میں ہوتی ہے, آپ سے بہتر کون جانتا ہے جو ہر دور سے واقف رہی ہیں. تو اتنا بڑا بحران کیسے آپ ٹیکل کریں گے, یہ بات ہے. یہ چائے کی پیالی میں طوفان ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. یہ گیدڑ پبکیاں ہیں, یہ پولیٹیکل سٹنٹ ہے, یہ سیاسی سرکس ہے, اور سیاستدان جو ہوتا ہے اس قسم کی سرکس کا مقابلہ سیاسی انداز سے کرتا ہے, اور اس کی ہمیں پتہ ہے کیسے کرنا ہے. مریم بی بی نے کل کہا کہ وہ حکومت کے سٹنگ وفاقی وزراء نے انہیں مذاکرات کا کہا ہے. مریم نواز کے پٹارے سے آج تک سوائے جھوٹ اور اس کے پلندے کے من گڑت بے بنیاد اس قسم کی گفتگو کے کوئی اور چیز ملی ہے؟ اگر جھوٹ جس کو سرٹیفائیڈ جھوٹا کیلیبری کوئین ہونے کا اعزاز سپریم کورٹ نے دیا ہو تو جھوٹ کے علاوہ وہاں کچھ نہیں ہے, تو جھوٹ ہی ریفلیکٹ ہو رہا ہے. تھینک یو.